شہری رحمان پیپلز پارٹی کی رکن اس وقت گفتگو کر رہی ہیں، وہ ملاحظہ کیجیے۔ ممبرز کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، کوئی پنجاب میں سازش ہو رہی ہے بیرونی جہاں ان کا نہ ہے اقتدار، کسی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ واضح طور پر اب یہ ملک کو وہیں لے آئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہلے لایا۔ اقتصادی کرائسس ہے ملک میں، خارجی بحران ہے اور بنایا گیا ہے، مصنوعی خارجی بحران بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی سازش سنگین نظر آئی تھی، اور یہ سوال سب پوچھ چکے ہیں، 3 ہفتے لگے کیوں آپ کو؟ وہ خط جو پھر کبھی ٹیلی گرام بنتا ہے، کبھی خط بنتا ہے، جو بھی ہے اس کو آپ نے 8 تاریخ کو کیوں نہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لائے؟ 9 تاریخ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں کیوں نہیں لائے؟ اگر آپ کو اپنے ملک کی فکر تھی تو آپ فوراً یہ لاتے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سوالات کر کے ہم سب ایک پوزیشن لیتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان کو کوئی خارجہ یا ریاستی رسک رہی ہو یا کوئی دھمکی آئی ہو اور ہم سارے سیسا پلائی دیوار نہ کھڑے ہو۔ آپ کو یاد ہے جب کشمیر کا مسئلہ ہوا اگست 5 کو، یہ نہیں آئے پارلیمان، ہم سب خود کھڑے ہو گئے، خود کھڑے ہو کے ہم نے دفاع کیا ہے ملک کا۔ یہ نہیں آئے پارلیمان، یہ کمیٹی میں نہیں آئے۔ تب ان کو کوئی رسک نہیں نظر آ رہی تھی پاکستان سے، تب کیوں نہیں نظر آئی ان کو؟ اور اب کہتے ہیں کہ روس میں انہوں نے ووٹنگ کی تو نہیں ہوا، نیوٹرل رہے۔ جناب سیریا کی جنگ جب ہو رہی تھی، جب ہماری حکومت تھی، تب ہم پر ایگزیکٹلی اس سے زیادہ دباؤ آیا تھا معاف کی جگہ کہ آپ ووٹ کریں ہمارے ساتھ۔ میں اس وقت امبیسڈر تھی، زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کو کسی غیر ملک کی جنگ میں، خاص طور سے مسلم ممالک جہاں انوالو ہوں، ہم نہیں لے جائیں گے، ہم نہیں اس طرح کی جنگ میں جھونکیں گے پاکستان کو۔ تو ہم نیوٹرل رہے، انہوں نے کہا جتنا دباؤ آتا ہے کسی لیول پہ ہم سسٹین کریں گے، لیکن ہم نے کوئی سرکس بنایا پاکستان کا؟ ہم نے امریکہ میں شمسی ایئر بیس بند کیا، کسی نے سنا؟ ایبسلوٹلی ناٹ ہمارے منہ سے۔ شمسی ایئر بیس بند کیا 7 مہینے سلالہ میں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے معطل رکھے نہ صرف نیٹو سپلائی لائنز، جب ان کو سارے نیٹو ممالک کو اشد ضرورت تھی، معطل رکھے جب تک معافی نہیں آئی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے۔ یہ ہوتی ہے غیرت جی، یہ ہوتی ہے غیرت، اور آپ اسے اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے۔ ریاستی مفاد جو ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے میرے بھائی۔ تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس مفروضے پر، اور ایک اگر آپ کو دھمکی تھی تو اس کا کیا ہوا؟ 3 ہفتے آپ نے اپنے جیب میں پاکستان کی ساکھ کو کیوں رکھا چھپا کے؟ جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی تب آپ نے کیوں نہیں کسی کو بتایا؟ جب ہوئی ہیں آپ کو تو مودی سرکار کی بھی ابھی بہت اچھی پالیسی لگ رہی ہے، آپ بتائیں ہم میں سے کوئی اور کہتا تو ہم نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں کہلاتے؟ ٹرمپ سے ملنے گئے تو کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت آیا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو بیرون ملک کوئی سائیڈز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی خاص دلیری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ بیسٹ کو بہتر جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان کے تعلقات کیا ہیں اور ان کی فیملی کے۔ میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن افسوس سے کہوں گی کہ آج ہم اعلیٰ عدالت کے دروازے پر پھر کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارلیمان کو مفلوج کیا ہے، انہوں نے پارلیمان پر ایک کو کیا ہے، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دلیری سے، ہنس رہے ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو اپنا پورا اقتدار اور مصنوعی اکثریت بری طرح ہار چکی ہے اور کھو چکی ہے، تو بچوں کی طرح کہہ رہے ہیں جی، جگ ہسائی کروا رہے ہیں پاکستان کی کہ مجھے کوئی اور نکال رہا ہے۔ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہو، آپ نے ملک کو عسکری قوت نہیں دی، آپ نے نیوکلیئر ایسٹ نہیں دیا، آپ کو کوئی نہیں رسک سمجھتا۔ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہو، جنہوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کے فوجوں کے ساتھ سامنا کیا،
کہ इस वक्त में झंडा फिर लगेगा, और लगा हमारी हुकूमत की वजह से वो झंडा लगा। हमने ये तमाशे किए, किसी ने ये तमाशे किए, आइन शिकनी की। अब ये सारे के सारे, खास तौर से स्पीकर, ये हमें गद्दार कहते, ये खुद आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये बहुत संगीन शिके है आइन की, जो लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। ये किसी के बयानिए की जंग में हमें नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर अल्फाज। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगी, ये आइनी क्राइसिस जो बहुत ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए, इक़्तिसादी बहरान और ख़ारजी बहरान के बीच में ये ला के खड़ा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को। और दूसरों को गद्दार कहते हैं, खुद क्या हैं वो आइन शिकन है। और हमारी उम्मीद है कि आला अदालत इसका नोटिस लेगी और ये बात तय होगी कि आज जो कुछ हुआ है, जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने किया है, वो बिल्कुल गलत है। रूल्स तो बहुत पीछे रह गए जी। आइन और वफाक पर ये बम गिराया है इन्होंने अपनी गिरती हुई बिल्कुल ख़त्म साख को बचाने के लिए। और अब कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा है, लेकिन इस प्लेइंग फील्ड पे कोई इलेक्शन नहीं होगा जहां खुद तरमीम करे इन्होंने और अपने बम बसा के कहें कि इस प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन होगा। जो भी होगा अब आइन और कानून के मुताबिक होगा, नहीं तो हम भी दमादम मस्कल अंदर करेंगे। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बहरान हो। हम इसीलिए हमने आइनी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल किया था, सामने से स्ट्रेट क्लीन हथियार इस्तेमाल किया था। पंजाब में भी यही हुआ है। अब क्या कह रहे हैं कि ये घिनौना सरप्राइज दिया इन्होंने पाकिस्तान को। यही कहना था मुझे। मैडम ये बताइएगा, आज जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, उस रूलिंग में भी ये कहा गया कि बैरूनी साजिश। आप मुलाहिजा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर, जहां पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।